حیا احمد ایک سلجھی ہوئی شرمیلی مگر بےحد حساس لڑکی جس کی دنیا کتابوں اور خوابوں میں بسی ہے۔ احسان علی ایک باوقار، سنجیدہ اور انتہائی پرکشش شخصیت جو اپنے اندر کئی راز چھپائے بیٹھا ہے۔ فریحہ احمد حیا کی چھوٹی بہن جو زندگی کو ہنسی مذاق میں لیتی ہے۔ دادا جان حیا اور فریحہ کے دادا ایک سخت یہ مگر محبت کرنے والے بزرگ ہیں۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ٹک ٹک کرتی جا رہی تھیں۔ لاہور کی شام بہت خاموش اور اداس سی تھی۔ حیا اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی ایک پرانا خط پڑھ رہی تھی۔ یہ خط اس کے بچپن کے دوست اذان کا تھا جو کئی سال پہلے لندن چلا گیا تھا۔ تب وہ دونوں بہت چھوٹے تھے مگر حیا کا دل اسی ایک خط میں کہیں بند ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اذان اب کیسا ہوگا، وہ مجھے پہچانے گا بھی کہ نہیں۔ حیا کے دادا جان نے اس کو اگلے دن حیران کر دیا۔ احسان علی ہمارے دوست کے پوتے واپس آ رہے ہیں اور وہ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ برسوں پرانی وہ دھندلی یادیں جیسے اچانک سامنے آ کھڑی ہوں۔ احسان کی آمد کے دن گھر جیسے جگمگا اٹھا تھا۔ سب اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے مگر حیا کی نظریں اسے دیکھتے ہی ساکت ہو گئیں۔ السلام علیکم حیا۔ وعلیکم السلام، حیا نے بامشکل جواب دیا۔ وہی آواز مگر اب اور گہری، وہی آنکھیں مگر اب اور اداس۔ احسان میں کچھ تھا جو عام نہیں تھا، کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اگلے کئی دنوں تک احسان اور حیا کی ملاقاتیں بڑھتی گئی۔ وہ اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان تکتے، چپ چاپ مگر کچھ کہے بغیر، جیسے دو روحیں خاموشی سے ایک دوسرے کو سمجھ رہی ہوں۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، احسان نے حیا سے کہا، تم جانتی ہو حیا، میں نے کبھی کسی کو یوں محسوس نہیں کیا جیسے تمہیں کیا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور اگر میں کہوں کہ تم میرے خواب ہو تو؟ احسان مسکرا دیا، تو میں خواب بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لمحے دو دلوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا بدن غیر کسی اقرار کے۔ ایک اٹھن فیصلہ، لیکن محبت کی راہوں میں آزمائش ضرور آتی ہے۔ احسان کا ماضی ایک ایسا راز لیے ہوئے تھا جو حیا کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا تھا۔ حیا میں تمہیں وہ سب نہیں بتا سکتا جو بتانا چاہیے تھا۔ احسان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ حیا نے تھرتھراتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، مگر میرے ماضی میں کوئی تھا اور وہ آج بھی میری زندگی کا سچ ہے۔ یہ جملہ حیا کے وجود پر جیسے بن بن کر گرا ہو۔ اسے کچھ نہ کہا، بس اٹھ کر چلی گئی۔ احسان کے الفاظ حیا کے کانوں میں زہر بن کر گونج رہے تھے۔ میرے ماضی میں کوئی تھا۔ وہ لڑکی جس نے احسان کی موجودگی کو اپنا وجود مانا تھا، وہ اب سوالوں کے گرد پھنس چکی تھی، اس گرداب میں پھنس چکی تھی۔ اس رات وہ بہت روئی لیکن کسی سے کچھ نہ کہا۔ دل کی باتیں وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتی تھی۔ دادا جان نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی مگر کچھ نہ بولے۔ وہ جانتے تھے خاموشیوں کے پیچھے اکثر ٹوٹے دل چھپے ہوتے ہیں۔ احسان نے حیا سے ملنے کی کوشش کی مگر وہ اسے ٹالتی رہی۔ پھر ایک دن وہ خود احسان کے کمرے میں گئی جو خالی تھا، مگر میز پر ایک پرانا نوٹ اور تصویر رکھی تھی۔ آمنہ 2019۔ حیا نے تصویر اٹھائی، ایک حسین مگر دکھی لڑکی احسان کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھر احسان واپس آیا۔ تم نے دیکھ لیا؟ ہاں۔ اب تم مجھے سچ بتاؤ، حیا نے ہمت کر کے کہا۔ احسان نے گہری سانس لی۔ آمنہ میری منگیتر تھی، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، شادی طے تھی، لیکن وہ کینسر کا شکار ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ رہا آخری دن تک اور وہ جاتے ہوئے مجھ سے ایک پودا لے کر گئی۔ اس کی آواز بھر آئی کہ میں دوبارہ کسی سے دل لگاؤں گا اور پوری زندگی جیوں گا۔ حیا کا دل اسی لمحے ٹوٹ کر بھی کسی خاموشی سے جڑ گیا۔ تو کیا میں آمنہ کی وصیت ہوں کہ تمہاری محبت؟ احسان نے آنکھیں بند کر لی۔ تم میرے دل کی دعا ہو حیا، آمنہ کی وصیت نہیں۔ حیا نے خود کو بہت دنوں تک بند کر لیا لیکن اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ احسان کا ماضی، اس کی سچائی، اس کی محبت سب وسیع تھے۔ کیا ایک انسان ماضی کے ساتھ بھی محبت کر سکتا ہے؟ کیا محبت تقسیم ہوتی ہے؟ پھر وہ ایک شام دادا جان کے پاس گئی۔ دادا جان، کیا ماضی کسی کا حال برباد کر سکتا ہے؟ دادا جان نے حیا کا ہاتھ تھاما۔ ماضی کا کام سبق دینا ہوتا ہے، زنجیر بننا نہیں۔ احسان نے جو سچ تمہیں بتایا ہے وہ تمہیں اس سے دور لے جائے گا یا قریب، یہ تم پر ہے۔ یہ جملہ حیا کی آنکھیں کھول گیا۔ ایک شام احسان چھت پر بیٹھا آسمان تک رہا تھا۔ حیا خاموشی سے آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارا ماضی قبول ہے احسان، لیکن ایک شرط ہے۔ احسان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ جو حال ہے، یہ صرف میرا ہوگا۔
ایزان نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، یہ لمحہ نہیں، میری پوری زندگی تمہاری ہے۔ اسی لمحے چاند کے نیچے محبت نے ایک عہد لے لیا۔ ان کی منگنی سادگی سے ہوئی، لیکن جذباتی گہرائی بے حد تھی۔ فریہ نے خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے، گھر میں کہے مسکراہٹیں اور دعائیں تھی۔ ایزان نے آمنہ کی قبر پر پھول رکھے اور کہا، تمہارا وعدہ پورا کیا، اب میں جینے جا رہا ہوں، لیکن ایک بار پھر محبت میں سچائی کے ساتھ۔ حیا اور ایزان کی شادی لاہور کی سرد شام میں ہو گئی، مگر بہت سادگی سے۔ روشنیوں، گلابوں اور محبت سے سجا وہ منظر سب کی آنکھوں میں محفوظ ہو گیا۔ ریا جو ہمیشہ شوق مزاج رہی اب جذبات سے بھر کر بولی، باجی اب تم صرف حیا نہیں احسان کی دنیا ہو۔ شادی کے بعد دونوں اسلام آباد منتقل ہو گئے، نیا گھر، نئی زندگی اور ہر طرف امیدوں کے چراغ۔ لیکن محبت کو زندگی کی نرمیوں سے زیادہ اس کی سختیاں پرکھتی ہیں۔ شادی کے پہلے مہینے خوابوں جیسے گزرا، مگر جلدی احسان کے کاروبار نے اس کی زندگی میں بے چینی بھر دی۔ لندن سے آئی ایک بزنس پارٹی کو سرینا خان نے کہانی میں ایک نیا رنگ ڈال دیا۔ سرینا ذہین تھی، پرکشش تھی اور احسان سے پرانی جان پہچان رکھتی تھی۔ وہ احسان کے قریب آتی جا رہی تھی اور حیا خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ تم بدل گئے ہو احسان، نہیں بس الجھ گیا ہو۔ اور میں کہاں ہوں تمہارے وقت میں؟ جواب صرف ایک آہ تھی۔ سرینا جانتی تھی کہ احسان صرف حیا سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے دل میں احسان کے لیے کچھ ایسا تھا جو حیا برداشت نہ کر پاتی۔ وہ ہر باتوں میں حیا کو کمتر دکھاتی۔ احسان تم واقعی بہت خوش نصیب ہو، تم جیسا شخص اتنی سادہ سی لڑکی سے۔ احسان ہنسا تو حیا کا دل تڑپ جاتا۔ ایک دن حیا نے احسان سے کہا، اگر تمہیں میری سادگی اب بوجھ لگنے لگی ہے تو بتا دو، میں چلی جاؤں گی۔ احسان نے پہلی بار غصے سے حیا کا ہاتھ پکڑا، خبردار ایسی بات دوبارہ کہی تو تمہارے دل میں آنے کا فیصلہ کوئی مجبوری نہیں۔ لیکن یہ سچ یہی تھا کہ ان کے درمیان ایک خاموشی حائل ہوتی جا رہی تھی۔ چند ہفتے بعد ایک خوشخبری نے سب بدل دیا۔ حیا ماں بننے والی تھی۔ احسان نے پہلی بار کئی دنوں بعد خوشی سے گلے لگایا، یہ ہمارا رشتہ ہے حیا، خون سے بندھا ہوا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات حیا کو شدید درد اٹھا، ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ایک خوفناک لمحہ اس کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا، ہم بچہ نہیں بچا سکے۔ احسان خاموش بیٹھا رہا۔ حیا آنکھیں کھول کر صرف ایک جملہ بولی، میرا بچہ واپس لا دو۔ وہ صدمہ دونوں کے درمیان ایک اور خلا پیدا کر گیا۔ اب وہ ایک چھت کے نیچے ضرور تھے، مگر دو دنیاوں میں بٹے ہوئے تھے۔ فریہ جو ان دونوں کو ہمیشہ ایک جان سمجھتی تھی، اسلام آباد آئی۔ باجی تمہیں خود کو چھوڑنا ہوگا، تمہارے اندر وہ ماں اب زندہ ہے جو خواب دیکھتی تھی۔ فریہ کی باتوں نے حیا کو کچھ ہمت دی۔ اس نے خود کو سنوارنا شروع کیا، دل کو بہلانا شروع کیا اور احسان کے قریب ہونے کی ایک نئی کوشش کی۔ احسان بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اپنے غم کو کام میں چھپائے رکھا۔ ایک دن جب حیا نے اس رات کو آتے دیکھا، وہ ٹپک کر دروازے پر گئی۔ احسان میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم میرے قریب آؤ تو۔ احسان نے اسے سینے سے لگا لیا، معاف کر دو حیا، میں نے تمہیں اکیلا کر دیا۔ پھر سے سانس لینا شروع ہو گیا۔ سب کچھ یہ وہ موڑ تھا جہاں محبت نے پھر سے سانس لی۔ سرینا نے احسان سے کاروبار الگ کر لیا اور واپس چلی گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ احسان کی محبت خالص تھی اور وہ حیا کی تھی۔ احسان اور حیا نے ایک بار پھر زندگی کو تھام لیا، مگر اب وہ دونوں مضبوط نہ تھے۔ اب ہم جو بھی کھوئیں گے وہ بکھریں گے، ایک ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ جو ہی وقت گزر رہا تھا، لیکن اندر کا خلا اب بھی زندہ تھا۔ احسان کام میں مصروف رہتا اور حیا اکثر تنہائی سے باتیں کرتی۔ ان کے درمیان خالی پن ضرور تھا، مگر اب دونوں ایک دوسرے کی خاموشیوں کو پڑھنے لگے تھے۔ ایک دن فریہ نے ایک مشورہ دیا، تم دونوں کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے، کہیں دور جہاں یہ شہر یہ یادیں تمہارا پیچھا نہ کرے۔ احسان نے حیا کو دیکھ کر کہا، چلو کہیں چلتے ہیں، صرف تم اور میں۔ اور وہ دونوں مری چلے گئے، سردیوں کی گود میں خاموش اور برف کے درمیان۔ بھری کی سردی جیسے ان کے اندر کے دکھ کو جمائے بیٹھی تھی۔ حیا اور احسان پہاڑی راستوں پر خاموشی سے چلتے، جھونپڑی میں چائے پیتے اور ماضی کی دھن کو ایک دوسرے کے لمس سے کم کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک رات برف باری ہو رہی تھی۔ احسان نے حیا کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں ہر روز نئے سرے سے چاہتا ہوں تو کیا تم یقین کرو گی؟ حیا نے دھندلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقین تب آتا ہے جب لفظوں کو خاموش کر دے۔ احسان نے اسے اپنے قریب کیا اور پہلی بار برسوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ واپسی پر ایک ایسا واقعہ ہوا جو ان کا زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔
راستے میں ایزان نے ایک چھوٹے سے یتیم خانے کے باہر ایک شیر اور بچہ دیکھا جو سخت سردی میں رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، میرا کوئی نہیں، اگر ممکن ہو تو مجھے اپنا لو۔ حیا کے اندر کچھ لرز گیا۔ وہ بچے کو گود میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم اب تنہا نہیں ہو، تم میرے ہو۔ ایزان نے حیا کو دیکھا، پھر بچے کو، اور کہا، یہ بچہ ہمارا دوسرا موقع ہے حیا، ایک نئی زندگی۔ انہوں نے بچے کا نام روحان ایزان رکھ دیا۔ یہ نام تھا ایک نئی روح کا، ایک نئی امید کا۔ حیا اب ماں بن چکی تھی۔ وہ اسے اپنے گود میں لے کر نعتیں گاتی، دعائیں پڑھتی اور ایزان دفتر سے آ کر صرف روحان کے ساتھ کھیلتا۔ ایزان کی آنکھیں جب روحان کو دیکھتی تو وہ بے ساختہ کہتا، ہماری آنکھوں میں وہ سکون ہے جو میں نے برسوں میں نہ پایا۔ مگر زندگی سب کچھ دے دیتی ہے، تب آزمائش کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایزان کی بزنس میں پھر مسائل اٹھنے لگے، مگر اس بار اس کا پیچھا کر رہا تھا ایک پرانا دشمن، شجاع احمد۔ شجاع کبھی ایزان کے والد کا بزنس پارٹنر تھا، مگر اس کی غداری نے ایزان کے خاندان کو برباد کیا تھا۔ اب وہ واپس آیا تھا اور اس بار نشانہ ایزان کا گھر تھا۔ شجاع نے میڈیا پر ایک تہلکہ خیز خبر چلوا دی، ایزان علی اور اس کی بیوی نے غیر قانونی بچے کو گود لیا، قانونی کارروائی جاری۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ عدالت کا نوٹس آیا۔ روحان کو ایزان اور حیا سے چھپنے کی تیاری ہو چکی تھی۔ عدالت میں ایک ماں کی آہ، ایک باپ کی دعا اور ایک دشمن کی سازش، سب کچھ ایک ساتھ سامنے تھا۔ جج نے کہا، آپ کے پاس بچے کی گود لینے کی قانونی کاغذات نہیں، آپ نے قانون توڑا ہے۔ ایزان نے کہا، میں نے قانون نہیں توڑا، میں نے ایک جان بچائی ہے۔ اگر محبت جرم ہے تو ہاں، میں مجرم ہوں۔ عدالت نے 2 ہفتے کی مہلت دی کہ یا تو وہ قانونی گود لینے کے تمام مراحل مکمل کرے یا بچہ واپس یتیم خانے بھیجے۔ ان دنوں میں ایزان نے دن رات عدالت، وکیل اور اداروں کے چکر لگائے۔ حیا ہر روتی اور ہر رات روحان کو سینے سے لگا کے کہتی، اگر یہ بچہ مجھ سے چھن گیا تو شاید میری سانسیں بھی رک جائیں گی۔ پریا، دادا جان سب نے مدد کی اور پھر آخری دن عدالت میں شجاع کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ ایک یتیم خانے کے ملازم نے گواہی دی اور ایزان اور حیا نے اس بچے کو موت سے بچایا اور ایک ماں کا اور باپ کا پیار دیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، روحان، ایزان اور حیا کا قانونی بیٹا تصور کیا جائے گا۔ جیت کے بعد ایزان اور حیا واپس لاہور آئے۔ اب ان کے درمیان کوئی خلا نہ تھا، کوئی خاموشی، کوئی ماضی۔ 3 وجود، ایک روح اور ایک مکمل محبت۔ ایزان نے ایک شام چھت پر کھڑے ہو کر حیا سے کہا، تم میری ہو حیا، صرف میری، تمہاری پہچان، میری ملکیت۔ حیا نے مسکرا کر کہا، تم میرے ہو ایزان، تم سے جڑی ہر آزمائش، ہر درد، ہر خوشی میری ہے۔ اور پھر آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کے ساتھ وہ مسکرانے لگے۔